السلام علیکم جان سے بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہودی زیادہ دیانتدار ہیں یا مسلم؟ کیونکہ یہودی جو بھی فروخت کرتے ہیں سچ بول کر کرتے ہیں، اور مسلم جو بھی فروخت کرتے ہیں جھوٹ بول کے کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا اور دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ اس کے لیے میں ایک روایت جو ہے وہ پیش کروں گا، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت جو ہے صحیحین میں موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، اے محمد السلام علیکم، یعنی آپ پر موت اور ہلاکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وعلیک، اور تجھ پر بھی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بات تو کرنا چاہی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں گے، اس لیے میں خاموش رہی۔ دوسرا یہودی آیا اور کہا، السلام علیکم، یعنی اس نے بھی وہی الفاظ گرے ہوئے جو ہیں وہ بیان کیے کہ آپ پر موت اور ہلاکت پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک، اور تجھ پر بھی ہو۔ اب کی بار بھی میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند کرنے کی وجہ سے خاموش رہی۔ پھر تیسرا یہودی آیا اور کہا، السلام علیکم، مجھ سے صبر نہ ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس بار مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں بول اٹھی، بندر اور خنزیروں، تم پر ہلاکت ہو اور اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہو۔ جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں دیا، کیا تم وہ انداز اختیار کرنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ بد زبانی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ ان یہودیوں نے السلام علیکم کہا اور ہم نے بھی بدگوئی سے بچتے ہوئے صرف وعلیک کہہ کر جواب دے دیا۔ دراصل یہودی حاسد قوم ہے اور ہماری کسی خصلت پر اتنا اثر نہیں کرتے جتنا کہ سلام اور امین پر کرتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے یہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جن لوگوں کو آپ صادق اور امین سمجھ رہے ہیں ان کی برانڈز کی وجہ سے، تو وہ تو صرف اپنی کوالٹی کی بیس کے اوپر آپ کو معاشی طور کے اوپر کمزور کر رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ جس آئل کے اندر وہ آپ کو کوکنگ کر کے دیتے ہیں وہ کہاں تک جو ہے وہ پاک ہے اور حلال ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، آپ کو وہ دودھ دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ واقعی وہ پانی کی ریشو، وہ ساری چیزیں آپ کو مینشن کرتے ہیں۔ کوئی بھی پروڈکٹ دیتے ہیں تو وہ ریشو سے مینشن کرتے ہیں، لیکن وہ آپ سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صادق و امین کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اعلیٰ درجے کے شخص جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، جن کی جوڑ ہی کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس میں دو فرشتے آتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، میں مختصر بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ایک پلڑے میں 10 بندے رکھیں، ایک پلڑے کے اندر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے، تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا۔ پھر فرمایا دوسرے فرشتہ کہتا ہے اگر 100 رکھو گے تو پھر بھی یہ پلڑا بھاری ہوگا، اس سے زیادہ بھی رکھو گے، یعنی کہ آپ ایک طرف، میرا یہ ایمان ہے کہ ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہیرا، ان جیسا زبردست عابد شخص دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسا خوبصورت اور خوب سیرت انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، ساری تعریفات اللہ کی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اتنے عظیم شخص کو اگر یہ ظالم لوگ، اتنے صادق اور امین شخص کو جن کی کفر جو تھے، کافر جو لوگ تھے، وہ ان کی دیانت داری کی اور ان کی امانت داری کی تعریفات کرتے تھے، تو یہ لوگ ان کے لیے برا بھلا اور بغض دل میں رکھتے تھے، تو ہم لوگ کیا ہیں بھائی؟ یہ اگر اتنے سچے ہوں تو یہ جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے یہ کریں؟ کبھی سچا شخص یہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جھوٹ کا سہارا لے کے ان کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر یہ اتنے ملاوٹ سے پاک ہوں، سچ بولنے والے دیانتدار یہ ظالم لوگ ہوں، تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کی نسل کشی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ اس چیز پہ غور کرتے؟ آپ ان کی برانڈز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ پیپسی کوک کو چھوڑنے کے لیے ہم نام نہیں لیتے۔ اتنے کو بغیرت ہو چکے ہیں ہم لوگ، آپ دیکھ لیں۔ یہ جتنا ہمارا یہ لبرل طبقہ ہے،
جن کو یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، اکثریت میں یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہے کے ایف سی اور میک ڈونلڈس کے اندر جاتے ہیں، یہ برانڈ کانشیس لوگ ہیں بڑے جی، یہ جناب سوسائٹی کے ان کے لیول ہیں جی، بڑے ہائی لیول کی سوسائٹی ہے ان کی، ڈھوم بننے کا مقام ہے تمہارے لیے، پتہ بھی ہے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جو یہودیوں کی مین اکانومی کو چلانے والا ہے۔ پیپسی اور کوک یار تحقیق تو کر کے دیکھو، دونوں یہودیوں کی ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ پانی اتنا نہیں پیا جاتا جتنا یہ کوک اور پیپسی پیتی ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہمارے مڈل ایون پور جو لوگ ہیں، ہمارا غریب طبقہ ہے وہ نہیں چھوڑتا اس کو، یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صادق اور امین مسلمان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تو بن کے دیکھو، سب سے پہلے مسلمان ہو کے دیکھو، اسلام کے تقاضے تو پورے کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے، اور مسلمان جو ہے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ برے سے برے شخص کو دین کی طرف لے کے آ سکتا ہے، کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی صحیح مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔